اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ صورت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ عصر کے وقت جو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس شخص کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جو اسلام کی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف ہمیں ظاہری عبادات کی تاکید کرتا ہے بلکہ باطنی طہارت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے بھی مختلف اذکار اور وظائف کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کا جامع دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت نور ہے، برکت ہے، شفا ہے اور ذریعہ نجات ہے، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک عظیم سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے ہر مہینے انسان کروڑوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک اولیاء کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو لوگ مالی تنگ دستیوں، گھریلو پریشانیوں، بے برکتی اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ لوگ اس عظیم سورت کا عمل نماز عصر کے بعد لازمی کر کے دیکھیں۔ ہر قسم کے فتنہ، فساد، شر سے حفاظت ہوگی۔ انشاءاللہ مال و دولت، رزق میں فراوانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے والے کو غیبی خزانے سے مدد کرے گا۔ ناظرین، وظائف کے سلسلے میں نیت، یقین، محبت اور توکل بنیادی چیزیں ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ محبت بھرے دل سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اس کے کاموں میں برکت عطا کرتے ہیں۔ قرآن کی اس عظیم سورت کے وظیفے میں تو برکت اور تاثیر کئی گنا زیادہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں نفس پرستی، دنیا کی محبت اور بے چینی عام ہو چکی ہیں، وہاں ایسے بابرکت اعمال کی اشد ضرورت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں اور اس کے دل کو اطمینان عطا کریں۔ اس سورت کا وظیفہ نماز عصر کے بعد ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بظاہر مختصر لیکن اثرات کے اعتبار سے انتہائی عظیم ہے، اور جو شخص بھی اس عمل کو اپنا لے تو اس کی زندگی میں انشاءاللہ خوشحالی، اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نماز عصر کے بعد قرآن کی ایک عظیم سورت کو ایک بار پڑھنے کا مکمل طریقہ کار، اس کے فضائل، برکات، روحانی فوائد اور سچے واقعات کا تفصیلی ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان اس نورانی عمل کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکے۔ بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ ایک ایک حدیث ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مہینوں کی مسافتیں طے کی ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں گے، موبائل پر گھنٹوں بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں پر دین کو سیکھنے کی، دین کو سمجھنے کی، وظائف کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی تعلیم ہوگی، وہاں سے ہم جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ چھوٹی سی بات بھی ہمیں بہت بڑی لگے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ باتیں سن لیں، ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ناظرین، نماز عصر کا وقت ایسا ہے جس میں دن کا اختتام قریب ہوتا ہے اور انسان کی مصروفیات اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور اذکار کرنا، خاص برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھنے کا عمل انسان کی زندگی میں نورانیت، ذہنی سکون، جسمانی اور روحانی سلامتی، رزق میں کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور ایمان میں پختگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نماز عصر کے بعد آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد کا وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحمت کے نزول کا وقت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات میں کچھ اوقات مقرر فرماتا ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عصر کے بعد کا وقت انہی میں سے ایک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا، یعنی سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات میں اللہ کی حمد اور تسبیح کرو۔ عصر کا وقت غروب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت کی تسبیح اور قرآن کی تلاوت خاص مقام رکھتی ہے، لہٰذا اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو رب العالمین بھی اپنی خاص نصرت اس پر نازل فرماتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یہ عمل کرنا
انسان کی روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو راسخ کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو ظاہری و باطنی فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے جہان کا پیدا فرمانے والا اور پالنے والا ہے۔ انسان کی بے شمار ضرورتوں میں بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان مختلف طریقوں سے روپے کمانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں تجارت سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ اسلام نے رزق حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اپنانے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز اور حلال ہو۔ حلال روزی کمانے کو اسلام عین عبادت قرار دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرائض یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے بعد حلال کی کمائی حاصل کرنا بھی ایک فریضہ اور عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم آپ کو ایسا ہی وظیفہ بتا رہے ہیں کہ آپ حلال رزق کماتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کی روزی کو بہت زیادہ کر دے گا۔ اور آج کا وظیفہ نہایت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد انشاءاللہ بادشاہ بن جائے گی اور آپ کو غیبی خزانے حاصل ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین کرام، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی انسان چاہتا ہے وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں مبتلا ضرور ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان ہی کامیابی کے مختصر راستے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے بس راتوں رات کامیاب ہو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی، دن رات ایک کیا، پھر کہیں جا کر وہ عزت اور مرتبے کے اس مقام پر پہنچے کہ دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیات میں ان کا نام آیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ صورت انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلائے گی، اور آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ ناظرین، جو بھی شخص اس صورت کو ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے جو ترتیب اور طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں، رب اسے جھکنے نہیں دیتا، اور ہر میدان میں اس بندے کو فتح عطا فرماتا ہے، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں،
جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو بھی اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے اسی لمحے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے دن کا یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو انشاءاللہ خوشیوں میں تبدیل کیجیے، مصیبتوں سے نجات حاصل کیجیے۔ بھائی اور بہنوں، جس صورت کا ذکر کر رہا ہوں یہ سورۃ الاخلاص ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کے ہر حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں، اور انہی خاص صورتوں میں سے ایک خاص صورت سورۃ الاخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی اور دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر مگر اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے یہ صورت ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ قل هو اللہ احد، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یعنی توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ الصمد میں موجود ہیں، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، اور ایسا کامل ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے، اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے۔ بس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ لفظ احد اور صمد یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو پورے قرآن مجید میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے ہیں، اور یہ 2 نام ایسے ہیں جو سارے اسماء و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ احد کا معنی اکیلا اور یکتا، یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں، رحیم ہونے میں، عالم الغیب ہونے میں، رزاق ہونے میں، حی و قیوم ہونے میں، یعنی سارے ناموں میں، ساری صفات میں اکیلا اور یکتا ہے۔ لفظ الصمد میں کمال کا معنی ہے، یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ آپ ان سے کہیے، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے۔ بھائی اور بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرأت کے خاتمے پر سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، اور پوچھنے پر ان صحابی نے کہا کہ یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خبر کر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورۃ الاخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سارے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح شام سورۃ الاخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول انسان بنا دیتا ہے۔
تو ناظرین، میں آج آپ کو سورۃ الاخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت کے ستارے بھی چمک اٹھیں گے، اس سے آپ کو ترقی بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، مقام اور مرتبہ بھی مل جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی زیر ہو جائے گا، آپ ہمیشہ اوپر رہیں گے، ہمیشہ فتح یاب رہیں گے۔ اور اسی طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز مقصد ہوگا تو اس کے لیے آپ گنہگار بھی ہوں گے اور اللہ کا وبار، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، مثلا شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروباری مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اسے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے، رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، اس عمل کے ذریعے آج ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے۔ بس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیجئے۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسی ہی حالت ہے جیسے کسی کی لاٹری نکل آئی ہو۔ تو ناظرین کرام، عمل کا طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اپنی حاجت بیان کریں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ، میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکتے ہیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں، آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہر روز صبح شام 3 بار سورۃ الاخلاص کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا انشاءاللہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔